میں جب آفس سے گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا میری بیوی روڈ پر فقیرنی بنی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے اس پہ شدید غصہ آیا۔ جب میں اس کے پاس گیا اور اس کو بالوں سے پکڑا تو اس نے شور مچا دیا اور اپنے شوہر کو بلا ڈالا کہ میں اسے چھیڑ رہا ہوں۔ مجبوراً مجھے اسے چھوڑنا پڑا اور گھر جا کر ارادہ کیا کہ میں اب اس کو فوراً طلاق دے دوں گا۔ لیکن جب میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو سجی سوری دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو گھر پہ ہی تھی۔ اب میں روز اس فقیرنی کو دیکھتا، لیکن مجھے اب یقین تھا کہ وہ میری بیوی نہیں۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ جو ہی قدم کمرے میں رکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے ابھی تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں دن رات نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا رہتا، مگر اس معاشرے میں سفارش چلتی ہے۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، ہمیشہ میرے دکھ بانٹتی اور مجھے تسلی دیتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس کی تسلی سے میں مطمئن تو ہو جاتا، لیکن پھر سوچتا کہ گھر چلانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا۔ میری پیسوں کے لیے فکر دیکھ کر میری بیوی مجھے کچھ پیسے دے دیتی اور کہتی یہ لے لیں اور گھر کا راشن لے آئیں۔ میں حیران ہوتا کہ میری بیوی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہتی کہ شادی سے پہلے ہی اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے۔ مجھے تھوڑی شرمندگی ہوتی اور میں پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ جاتا اور آخر کار مجھے ایک اچھے دفتر میں نوکری مل ہی گئی۔ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میری بیوی صبح اٹھتی، مجھے جگاتی، ناشتہ پکاتی اور ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کرتے، اور پھر میں دفتر چلا جاتا، سارا دن دفتر میں کام کرتا اور دوپہر کو چھٹی ہوتی تو گھر آ جاتا۔ میری بیوی میرے لیے سج دھج کے تیار ہوئی پہلے سے بیٹھی ہوتی تھی، رات کا کھانا بھی تیار ہوتا تھا، اس نے گھر کے سارے کام بھی کیے ہوتے تھے۔ میری بیوی بہت محنتی تھی، میرا اور سارے گھر کا بڑی محبت سے خیال رکھتی تھی۔ مجھے بھی اپنی بیوی سے بہت محبت سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار دفتر سے واپسی پر اس کے لیے گجرے یا کوئی تحفہ بھی لے آتا تھا اور اس سے وہ بہت خوش ہو جاتی۔ ایسے ہی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ میری بیوی اکثر اکیلی کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی تھی۔ میں اکثر پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، کیوں روتی ہو، کیا میں نے کوئی دکھ دیا ہے؟ تو کہتی کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے دکھ نہیں دیا۔ میں اپنی بہن کو یاد کرتی ہوں۔ جب میں پوچھتا کہ تمہاری بہن کہاں ہے، مر گئی ہے کیا، تو وہ آگے سے کوئی جواب نہ دیتی اور مزید رونے لگتی۔ میں اسے چپ کرواتا اور پھر اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جاتا۔ تھوڑی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ گرمیاں گزر گئیں اور اب سردی کا موسم آ گیا تھا۔ سردی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے میرے دفتر کے وقت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈال دیا گیا۔ مجھے آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی ہو گئی۔ آج میں بہت خوش تھا کہ گھر جاؤں گا اور بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا، اور ایسے ہی خوشی خوشی میں موٹر بائیک چلاتے ہوئے سڑک پر رواں دواں تھا کہ اچانک بڑے چوک پر میری نظر ایک فقیرنی پر پڑی، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، مگر پھر میں بائیک قریب لے گیا اور وہاں جا کر جو میں نے دیکھا وہ سچ میں حیرت انگیز تھا۔ میں نے وہاں اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو بھکارن بنی سڑک پر بیٹھی وہاں چوک میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے بھکاری بیٹھے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے اور مٹی سے اٹے ہوئے بال، جیسے سالوں سے نہائی نہ ہو۔ اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں غصے میں بائیک سے اترا اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ اس سے پوچھوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے
اجنبی نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور مجھ سے کہنے لگی رب دے نام دا دے دے بابا۔ یہ سن کر میں مزید آگ بگولا ہو گیا کہ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کے بال پکڑ لیے اور چلا کر کہا کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو، چلو میرے ساتھ گھر۔ مجھے اس طرح کرتا دیکھ کر دوسرے فقیر بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میری بیوی نے اونچی اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس مجمع میں سے ایک فقیر آدمی نکل کر میری طرف بڑھا اور مجھے چلا کر کہنے لگا میری بیوی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ ایک آدمی میری بیوی کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ فقیر چلایا کہ اگر تم نے میری بیوی کے بال نہ چھوڑے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اس فقیر سے کہا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے۔ تو فقیر کہنے لگا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے صاحب، یہ میری بیوی ہے۔ وہاں موجود دوسرے فقیر بھی کہنے لگے کہ ہاں ہاں یہ فقیر کی بیوی ہے اور یہ دونوں برادری کے ہیں، اور تم بڑے لوگ ایسے ہماری برادری کی کسی عورت کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتے۔ جب میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ نرگس یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بتاؤ تم میری بیوی ہو، تو وہ چلانے لگی اور کہنے لگی میں کوئی نرگس نہیں ہوں، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ پھر وہ فقیر جیسے میری بیوی اپنا شوہر کہہ رہی تھی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے میرے منہ پر ایک گھونسا دے مارا۔ میں سب کے لیے تیار نہیں تھا اور زمین پر جا گرا تھا۔ میرے منہ سے خون نکل آیا تھا اور نیچے گرنے کی وجہ سے یہ بہت رگڑیں بھی آئی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر سارے فقیر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور کپڑے جھاڑنے لگے۔ کسی نے پانی پلا کر کلی کروائی تو خون نکلنا بند ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، کافی زخم آئے تھے، اس لیے میں بائک پر بیٹھا اور قریبی کلینک میں چلا گیا اور منہ پر جہاں زخم آئے تھے وہاں پٹی کروائی اور گھر کی جانب چلا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے اتنا ذلیل کروایا ہے، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے۔ ایسی بیوی سے اچھا ہے بیوی نہ ہی ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ غصے سے بھرپور میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میرے ذہن میں وہی چوک والا واقعہ چل رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں حیرت میں رہ گیا۔ میری بیوی تو کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے انتظار میں سجی سبری بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شفقت سے بولی آپ آ گئے، یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراً میرے لیے پانی لینے چلی گئی۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ میں حیرت سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی یہاں ہے تو وہ سڑک پر کون تھی؟ میری بیوی نے مجھے دودھ پلایا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہ بتایا اور چپ رہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی، پھر خود ہی میرے بازوؤں اور پیروں کی مالش کرنے لگی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور پھر کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پہلو میں ہی سوتے پایا۔ نہ جانے کب تک رات کو وہ مجھے دباتی رہی تھی اور دباتے ہوئے سو گئی تھی۔ میری بیوی تو اتنی اچھی ہے، پھر یہ وہ بھیکارن کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا تھا۔ آج مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنایا۔ سارا ناشتہ ٹرے میں سجا کر اپنی بیوی کے لیے لایا۔ میں نے اسے اٹھایا تو ایک دم وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے کیوں بنایا ناشتہ؟ مجھے کہا ہوتا تو میں نے کہا کہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو تو میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر میں آفس کے لیے نکل گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ عورت میری بیوی ہی ہو،
میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو فوراً دوسرا خیال آ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بے حال بھکارن اور میری بیوی بہت سلیقہ شار ہے۔ اس بھکارن کو تو کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں، اور میری بیوی ہر وقت سجی سبری رہتی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج پھر واپسی پر بڑے چوک سے گزرتے ہوئے اس بھکارن کو دیکھوں گا، کہ ہو سکتا ہے کل میرا وہم ہو، اس کی صورت میری بیوی جیسی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں آفس چلا گیا اور سارا دن وہاں کام کرتا رہا۔ دوپہر کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے اپنی بائک کا رخ بڑے چوک کی طرف موڑ لیا۔ وہ بھکارن آج بھی وہاں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں دور دور سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ ایک دن کے لیے مجھے پھر سے لگا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی بائک بھگاتا ہوں اور گھر جا کر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی گھر ہے یا نہیں۔ میں نے تیز رفتاری سے بائک دوڑانی شروع کر دی اور جلدی جلدی گھر پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ بھکارن ہی میری بیوی ہوئی تو میری بیوی گھر نہیں ہوگی۔ لیکن گھر پہنچ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو گھر پر تھی اور میرے لیے کھیر پکا رہی تھی۔ آج مجھے خود پر بہت افسوس ہوا تھا کہ میری بیوی اتنی میری فکر کرتی ہے اور میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اور میں اس پر شک کرتا ہوں۔ میرا دل کیا کہ ایک بار اپنی بیوی کو سب کچھ سچ بتا دوں اور اسے معافی مانگوں۔ پھر سوچا کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دے سکتا میں۔ اس پچھتاوے میں نے سارا دن گزارا۔ میں بہت پریشان رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بار بار پوچھتی کہ کیا پریشانی ہے، کیوں افسردہ ہیں۔ میں کہتا کہ بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ تڑپ اٹھی کہ کیا ہوا ہے، میں ابھی آپ کا سر دباتی ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ تم پریشان مت ہو، تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی مزید دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں روز اب بڑے چوک کا چکر لگاتا اور دیکھتا کہ وہ فقیرنی وہاں موجود ہے یا نہیں، اور پھر جلد ہی گھر جا کر دیکھتا کہ میری بیوی گھر پر ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بیوی پر شک کم ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے شک کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر اندھا دھند اعتماد کرتی تھی اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا۔ الیکشن آ گئے تھے اور الیکشن کی وجہ سے دفتر کو آج جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ گھر جا کر تھوڑا آرام کروں گا اور پھر شام میں اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے چلا جاؤں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میرا گزر بڑے چوک سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی کی ہی ہم شکل بھکارن موجود نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ آج وہ بھکارن کہاں گئی۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے کیا ہے، کہیں بھی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہی خیالات چل رہے تھے کہ گھر جا کر بیوی کو جلدی آ کر سرپرائز دوں گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔ میرے پاس گھر کے دروازے کی چابی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا کیونکہ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ پھر دبے پاؤں میں کمرے کی طرف بڑھ گیا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ اندر میری بیوی بھکارن کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہی حلیہ، وہی کپڑے اور ویسے ہی صورت۔ میں گھبرا سا گیا تھا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی اور اپنے بالوں کو بھکاریوں کے بالوں جیسا بنا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کمرے سے باہر کی جانب آ رہی ہے، تو یہ دیکھ کر میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور قریبی دوسرے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ میری بیوی کمرے سے باہر چلی آئی اور پھر گھر کے باہر والے دروازے کی جانب چلی گئی۔ میں چھپ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر میں حیران بھی تھا۔
میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو میں اوپر ٹیرس پر کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ باہر ایک کار کھڑی تھی جو میری بیوی کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی کو آتا دیکھ کر کار میں سے وہی آدمی باہر نکلا جسے میری بیوی اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ میں اور بھی حیران تھا۔ اس نے کار کا دروازہ میری بیوی کے لیے کھولا۔ میری بیوی کار میں بیٹھ گئی، کار چل پڑی اور میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیرت کا پتلا بنا بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ میں کافی دیر پریشان بیٹھا رہا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا تو میں نے جا کر دیکھا تو دروازے پر جس شخص کو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں مزید حیران رہ گیا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی جو اندر کی جانب آ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیسے آئی ہو؟ گھر کی چابی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ پہلے تو وہ گھبرائی اور پھر کہنے لگی کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں صاحب، اور چابی مجھے اس گھر کی بیگم صاحبہ نے دی ہے۔ میں کافی حیران تھا کہ میری بیوی نے ایک عورت کو گھر کی چابی دے رکھی ہے۔ میں غصے میں آ گیا اور اس پر چلانے لگا کہ تم کب سے اس گھر میں کام کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ صاحب میں تو روز اسی وقت یہاں کام کرنے آتی ہوں اور کھانا پکاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ یہ سب سن کر میری تو روح لرز گئی تھی۔ میں سمجھتا تھا میری بیوی گھر کے سارے کام کرتی ہے، مگر اس نے تو ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کام کرو اور جاؤ۔ ملازمہ نے کام مکمل کیا اور چلی گئی۔ میں اب غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میری بھکارن بیوی گھر آئے اور اسے طلاق دے دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا، میں اس کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں گا۔ اور یہی سوچ کر میں نے پلان بنایا اور کل دفتر سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو میری بیوی آئی تو میں نے اسے بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے۔ بس عام معمول کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھا اور صبح ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا کہ آج میں دفتر سے چھٹی کر رہا ہوں۔ میں دفتر کے بہانے گھر سے باہر چلا گیا اور پھر پچھلے دروازے سے اندر آ کر چھپ گیا۔ میں اپنی بیوی پر کڑی نظر رکھنے لگا تھا۔ میری بیوی کہیں سے بھی ایک بیکارن نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سلیقہ شار عورت ایک بھکارن بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہی دوپہر ہوئی میری بیوی کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے بھکارن کا لبادہ اوڑھا اور ویسا میک اپ کرنے لگی، بالوں کو مٹی سے بھرنے لگی اور میں یہ سب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک کار کرائے پر لے رکھی تھی تاکہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کر سکوں، اور اس کے باہر آنے سے پہلے ہی میں کار میں سوار تھا۔ میری بیوی باہر آئی اور ساتھ میں کار میں بیٹھ گئی جسے وہ اپنا شوہر کہتی تھی۔ میں نے اپنی کار ان کی کار کے پیچھے لگا دی۔ سارے شہر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بڑے چوک تک پہنچ گئے۔ وہاں جاتے ہی ایک طرف پچھلی جانب انہوں نے کار روکی اور میری بیوی کار سے باہر نکل آئی اور پھر چھپتے ہوئے بڑے چوک پر بیٹھے فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اگر میری بیوی یہی بھکارن ہے تو وہ مجھ سے پہلے گھر کیسے پہنچ جاتی ہے۔ جب اپنی بیوی کو بڑے چوک میں دیکھ کر میں واپس مڑنے لگا تو کسی نے میرے کندھے پر تھپکی دی، تو جو ہی میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پیچھے وہی آدمی کھڑا تھا جسے میری بیوی اپنا شوہر کہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گیا تھا، مگر پھر اس نے جو بات مجھے کہی وہ سن کر مجھے اور بھی حیران ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کی سچائی؟ تو کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کو یہ راز پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھکارن آپ کی بیوی ہی ہے۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا، تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ آگے آگے تھا اور میں پیچھے پیچھے۔
ہم دونوں ایک گلی میں پہنچے۔ بہت ہی تنگ اور باریک گلی تھی۔ ہم لوگ گلی میں چلتے ہی جا رہے تھے۔ گلی لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک مکان کے آگے وہ رک گیا اور دستک دی۔ جس شخص نے مکان کا دروازہ کھولا وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ میری بیوی دو جگہ پر کیسے ہو سکتی ہے۔ میری بیوی نے مجھے حیران دیکھ کر کہا، اندر آ جائیں۔ میں اس آدمی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک ہی کمرہ تھا۔ میری بیوی اس کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں میں نے جو نظارہ دیکھا وہ دیکھ کر میرا بدن کانپ سا گیا۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت پڑی تھی اور ایسے پڑی تھی جیسے مر چکی ہو، مگر وہ زندہ تھی اور بس ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو حیرت زدہ ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے۔ یہ بات سن کر میں مزید حیران ہو گیا تھا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تب مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ساس نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری ماں تو مر چکی ہے، تو وہ کہنے لگی، دیکھو یہ مری ہی تو ہوئی ہے، لوگوں کی باتوں نے مار دیا ہے، اسے کیا حشر کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ میری بیوی یہ بات سن کر مزید طنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور ہم دونوں بہنیں بھی ماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا، دونوں بہنیں سے کیا مراد ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میری ایک اور بہن بھی تھی، مجھ سے چھوٹی۔ میرا سوتیلا باپ ہم دونوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ بہت ظلم کرتا تھا، ہمیں مارتا رہتا تھا اور میری چھوٹی بہن اس سب سے اکتا گئی تھی۔ ستائی تو میں بھی ہوئی تھی، مگر مجھ میں ہمت تھی برداشت کرنے کی۔ میری بہن نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور یہ بات میرا سوتیلا باپ جان گیا تھا۔ اس نے میری بہن کو راستے میں سے ہی پکڑ لیا اور کچھ بھکاریوں کو فروخت کر دیا اور گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ میری بہن گم ہو گئی ہے، مگر وہ بھکاریوں کے اڈے پر تھی۔ ایک دن میں نے اور میری ماں نے سوتیلے باپ کی بات سن لی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اتفاق سے میرے سوتیلے بھائی نے بھی یہ بات سن لی۔ پھر میری بیوی نے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جسے وہ اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ یہ میرا شوہر نہیں، میرا بھائی ہے، میرے سوتیلے باپ کا بیٹا۔ یہ سن کر میں مزید چکرا گیا۔ پھر میری بیوی نے بتایا کہ اس نے اپنے سوتیلے باپ سے پوچھا کہ اس کی بہن کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ بدلے میں سوتیلے باپ نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، اور پھر دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ سوتیلے بھائی نے ان دونوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہم دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ میری ماں تو جیتے جی مر چکی تھی، ہر وقت بہن کو یاد کرتی اور خود کو اس کا قصوروار سمجھتی، لیکن میں نے اور بھائی نے مل کر بہن کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میرے لیے رشتہ آیا تو ماں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ اسے اپنی حالت کا اندازہ تھا۔ پھر میں نے اور بھائی نے منصوبہ بنایا۔ ہم نے بھکاریوں کے جیسا حلیہ اپنا لیا تھا تاکہ ہم ان بھکاریوں میں سے اپنی بہن کو تلاش کر سکیں۔ ہم لوگ شروع میں بھکاری بن کر بھکاریوں سے تعلقات بڑھاتے رہے اور اب ہم نے ان کے اڈوں پر جانا شروع کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے بہت جلد ہم بہن کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سب سن کر میں رو پڑا تھا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے پتا تھا آپ مجھے کبھی بھکارن بننے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جس روز آپ کو میں چوک میں پہلی بار ملی، ہم لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے۔ میں ہر روز دوپہر میں تیار ہو کر بھکارن بن کر جاتی اور آپ کے آنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آتی۔ اب جتنی بھی تیز بائک چلاتے میں پہلے پہنچ جاتی، کیونکہ ہمارے پاس کار تھی اور میں کار میں ہی میک اپ بدل لیتی ہوں اور اپنا حلیہ سدھار لیتی۔ گھر کے کاموں کے لیے میں نے کام والی رکھی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، اور جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اور بھائی نے سب کچھ آپ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے اور کہا اب تمہارا بھکارن بننے کا سفر ختم ہوا، اب تمہاری جگہ میں بھکارن بن کر تمہاری بہن کو تلاش کروں گا۔ پھر اس دن کے بعد میں اور میرا سالہ ہم دونوں بھکاری بن کر میری سالی کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے شہر کے بہت سے بھکاریوں کے اڈوں پر اسے تلاش کیا اور آخرکار ایک دن ہم نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ بھکاریوں نے میری بیوی کی بہن کو گونگا کر رکھا تھا اور وہ گونگی فقیرنی بن کر پیسے مانگتی تھی۔ ہم نے پولیس کو ساتھ ملا لیا اور یوں میری سالی کو آزاد کروایا۔ میری سالی کا کچھ دن بعد زبان کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے آپریشن کے بعد وہ پھر سے بول سکے گی۔ اللہ ہر کسی کو ایسے سوتیلے باپوں اور بھکاریوں کے گھروں سے محفوظ رکھے۔ خدا کرے کہ میری سالی بھی جلد ٹھیک ہو جائے۔ اپنی بہن کو واپس پا کر میری بیوی بہت خوش ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔